بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، وطن کی محبت جزو ایمان کیسے ہے؟ معزز سامعین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے قریب ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے تھے، سچے خواب تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے اور صبح وہ خواب پورے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی اختیار کرنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ غار حرا میں جبرائیل امی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ وحی کا آغاز ہوا، جس کی تفصیل موجود ہے۔ سر دست یہاں یہ بات واضح کرنی ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، انہیں اپنی جان کو خطرہ محسوس ہوا۔ حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور یہ سارا ماجرا اور یہ سارا واقعہ ان تک پہنچایا۔ ورقہ بن نوفل ایک نصرانی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا تھا اور بائبل کو اور انجیل کی کتاب کو تورات ان کو وہ عربی میں جو ہے وہ لکھتے تھے، اور اس وقت وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، بلکہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن یہ سارے معاملات اور یہ سارا واقعہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھی اور بتایا کہ اپنے اس بھتیجے کے بارے میں بتائیے، تو وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے اور پرکھتے ہوئے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش کہ میں جوان ہوتا اور میں ان کی مدد کرتا جب کہ ان کو وطن سے نکال بھی دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے میرے وطن سے بھی نکال دیا جائے گا؟ معزز سامعین، المختصر سیرت رسول میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو تکالیف دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پر قتل کے منصوبے جو ہے وہ بنائے جائیں گے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ ورقہ بن نوفل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دیس سے، آپ کے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار پکار اٹھے، کیا مجھے میرے وطن سے بھی نکال دیا جائے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ انسان مختلف قسم کی تکالیف برداشت کر سکتا ہے، وہ اس پر جان کا خطرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وطن کی محبت ان سارے جذبوں پر غالب آ جاتی ہے، گویا یہ جزو ایمان ہے۔ ایک مرتبہ جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے یہاں بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار ان سچے واقعات سے ہوتا ہے۔ وطن کی محبت ہے جزو ایمان۔ وطن کی محبت کا ہمیں بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ وطن کی محبت کا ہمیں کس طرح حق ادا کرنا ہے کہ ہمارا وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور ہمیں اس فلسفے کو کبھی نہیں بھولنا۔ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ہوا ہے، اور اس کی بقا بھی اسلام ہی کے نام پر ہو سکتی ہے۔ یہ خالصتاً اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ کبھی بھی ایک سیکولر ملک نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے تمام نظریات اسلام کے قائم کردہ نظریات کے مطابق ہوں گے۔ اس کے تمام تر معاملات، خواہ وہ معیشت کے ہوں یا کوئی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ سارے کے سارے اسلامی نظریات کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی جون 1948 میں، غالباً جون 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ مغرب کے سارے جو نظریات ہیں اور جو معاشی نظریات ہیں بالخصوص، وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنی معیشت کو اسلامی زرعی اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ محمد علی جناح نے اس وقت اپنی تقریر میں یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے ملک کی جو معیشت ہے وہ اس کو اسلامی زرعی اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ محمد علی جناح نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ پاکستان اسی وقت قائم ہو گیا تھا جب ہندوستان میں ایک پہلا ہندو مسلمان ہو گیا تھا۔ محمد علی جناح کے روحانی پیشوا علامہ اقبال تھے۔ جب علامہ اقبال رحلت فرما گئے 1938 میں، تو قائد اعظم نے فرمایا آج میرا روحانی پیشوا اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے۔ محمد علی جناح ایک باعمل، با کردار مسلمان تھا۔ محمد علی جناح کی تقاریر میں آپ واضح طور پر یہ سن سکتے ہیں کہ محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ حقیقت میں وہ مرد مسلمان تھا جو خود بھی کبھی مصیبت میں گھبرایا نہیں ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسی ریاست کا قیام ہوا جو اسلام کے لیے انشاءاللہ العزیز منارہ نور ثابت ہوگا۔ اگرچہ کہ اس وقت اندھیروں میں ڈوبے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ اندھیرے دور ہوں گے اور روشنی کا مینار جو ہے وہ نمایاں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء اسلام کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز یہیں سے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ وما علینا